ناظرین، دنیا کی سکرینز پر، ٹی وی سکرینز پر ہر وقت نظر آنے والا اور بڑا بڑا بولنے والا ٹرمپ جو ہے وہ دراصل بیمار ہے اور اس کی صحت دن بدن اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ عمر تو زیادہ ہے ہی ہے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کو ایک سٹروک، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں ایک فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ اس سے فی الحال بچ تو گیا ہے، لیکن بہت سی چیزیں لوگوں نے تلاش کر لی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی صحت دن بدن بہت خراب ہو رہی ہے۔ بہت سی چیزیں اس کے ہاتھوں پہ نشان نظر آ رہے ہیں، آنکھوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میلانیہ کون ہے، کہاں سے آئی تھی، اس پہ بھی بہت بحث ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک سکینڈل بھی آ گیا ہے ٹرمپ کے خلاف کرپشن کا، تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، ایران کے ساتھ جنگ میں پھنسنے والا ٹرمپ اور ایسا جال جو اس نے ایران کے لیے بچھایا تھا، جو اس نے کنواں کھودا تھا ایران کے لیے، اس میں وہ خود گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس طرح سے وہ پاکستان کی منتیں ترلے کر رہا ہے، اب تو وہ دھمکیوں پہ بھی آ گیا، ہلکی پھلکی دھمکی بھی لگا رہا ہے کہ کریں 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 کریں، ہماری صلح کرائیں۔ اور وہ کہہ کے فون کالز بھی کرواتا ہے، جس طرح پچھلے دنوں اسحاق ڈار سے فون کال کروائی گئی عراقچی کو، جب انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے، ہم نے بند کر دی ہر طرح کی ان سے رابطہ، تو وہ کال کروائی گئی۔ تو ہر لالچ دے رہا ہے ان کو، ایرانیوں کو، ادھر سے چھوڑ رہا ہے ادھر سے چھوڑ رہا ہے، پہلے دھمکاتا تھا، پھر پیچھے ہٹتا تھا، پھر دھمکاتا تھا، پھر پیچھے ہٹتا تھا۔ اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ اب ہوا کہ تب ہوا معاہدہ، اور وہ جو پہلے والا اس کا جو رونق تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنا جو اس کے سر پہ بیٹھا ہوا، اس کی گردن پہ بیٹھا ہوا نیتن یاہو ہے، اس کو بھی وہ، اس کے ساتھ بھی وہ گندی زبان استعمال کرنے پہ مجبور ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ اپنے آپ کو یہاں پھنسا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جان پھنسی شکنجے اندر، تو وہ ہے اس کی جان اب شکنجے میں پھنس گئی ہے، اب وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، یہ اس کی سیاسی مجبوری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت میں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اور وہ بیمار شاید پہلے سے تھا، لیکن اس کی جو بھی بیماریاں ہیں وہ اب تیزی سے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں اس کے ہاتھ پچھلے یہ اس طرف نیلے نشان، بڑے بڑے نیلے نشان دبے جو ہیں وہ سب نے دیکھے، پھر کہتے ہیں اس کی ہتھیلیوں پہ بھی نشان جو ہیں وہ دیکھے ہیں، پھر یہ کہ اس کے ہاتھوں کی موومنٹ بڑی سلو ہو گئی ہے، اس کی اپنی موومنٹ جس طرح سے وہ شروع میں تیز تیز چلتا تھا اور جہاز پہ چڑھتا تھا اور اترتا تھا، اب تو اس کو سیکیورٹی والا پیچھے سے پکڑ کے اس کو ہیلی کاپٹر پہ چڑھا رہا تھا، ایک ویژول ایسا بھی آیا۔ تو اطلاعات یہ ہیں، امریکہ میں بڑی یہ تیزی سے یہ چیز جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ اس کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اور کانگریس میں ایک باقاعدہ پیشی کے دوران، جب مارکو روبیو وہاں پہ پیش ہوا تھا، امریکہ کا وزیر خارجہ، کانگریس ان کا جو ایوان نمائندگان ہے وہاں پہ حکومتی وزراء کو وہ بلا کے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ سینٹ میں بھی بلاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈیموکریٹ کانگریس مین نے اس سے بڑے سخت سوالات کیے، اور اس نے اس کو پھر کچھ ویڈیوز دکھائیں۔ اس نے پہلے اس سے پوچھا، مارکو روبیو سے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے نیند میں چلے جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان پہ نیند غالب آ جاتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ اگر بندہ کام پہ بیٹھا ہو، یعنی دفتر کے اندر بیٹھا ہو یا کسی میٹنگ میں بیٹھا ہو، اور وہ بیٹھا بیٹھا سو جائے، اور سو بھی یہ نہیں ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا ہلکی سی آنکھ لگ جانا، چلیں آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا کوئی آپ نے ایسی کوئی ڈائٹ لے لی ہیوی تو آپ کو ہلکی سی آ بھی سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے، لیکن وہ تو کئی منٹس تک سوتا رہا ٹرمپ، اور پھر جا کے ہڑبڑا کے اٹھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ ایسا ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اسی کانگریس کے اندر بیٹھے ہوئے اس نے وہ کہا کہ وہ ویڈیو چلائیں، اور وہ ویڈیو ایک فرانس کا ایک ٹی وی ہے 24، اس نے کچھ دو اس کی ویڈیوز چلائیں۔ ایک وہ ویڈیو تھی جس میں وہ
روبیو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس سے سوال ہو رہا ہے، یعنی اس کا وزیر خارجہ، وہ کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں دونوں، یہ اور ٹرمپ، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور روبیو اس کی تفصیل بتا رہا ہے جرنلسٹ کو، اور ٹرمپ سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، اور اچانک وہ ایسے کر کے اٹھتا ہے، اور کوئی 1 منٹ، کوئی اتنے سیکنڈ، کوئی پتہ نہیں 1 منٹ کے قریب وہ ویڈیو اس نے دکھائی۔ پھر دوسری ویڈیو اس نے دکھائی کہ ان کا ایک یادگاری امریکہ کی ایک تقریب ہوئی نیشنل لیول پہ، اس میں وہ سو رہا تھا، پیٹ ہیگسیت جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے وزیر دفاع، وہ سو رہا ہے، اس نے اس میں دکھا دی۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے روبیو نے آئیں شائیں بائیں کر کے اس کو ٹال دیا کہ نہیں وہ بیمار نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل 5 منٹ تک اس کو سوال کرتا رہا، ڈیموکریٹ جو کانگریس مین ہے۔ اب یہی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو سٹروک ہوا ہے، اور یہ جو سٹروک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 دن تک اس سٹروک میں کی وجہ سے باہر نہیں نکلا، اور اس کی جو ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مئی کے آخر میں، یعنی کہ کوئی 31 مئی سے کوئی جون کے شروع تک، یعنی 8 دن یہ بہت کم نظر آیا ہے۔ اگر نظر آیا بھی ہے تو اس کی خبر بتائی گئی ہے، اس طرح سے کیمروں پہ نظر نہیں آیا، وہ چھوٹی موٹی فوٹیج چلا کے لائیو جس طریقے سے وہ پھرتا رہتا ہے نا ہر وقت وہ سانڈوں کی طرح، وہ وہاں نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ اتنے عرصے میں لائیو نظر نہیں آیا، چھوٹی موٹی کوئی فوٹیج انہوں نے چلائی ہے، پرانی چلائی ہے یا ارینج کر کے چلائی ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز ضرور بتائی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا جی اس نے یہ کیا، وہ گولف کھیلنے گیا، لیکن اس کی جس طریقے سے وہ جاتا ہے آتا ہے سب کو پتہ ہے، وہ تو کیمروں کے سامنے رہنا چاہتا ہے ہر وقت، لیکن یہ 8 دن پھر وہ کیمروں کے سامنے کیوں نہیں رہا؟ یہ سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس نے پچھلے دنوں اپنے صحت کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کروائے اور اس کی پھر خبر نکلوائی اور یہ کہا کہ پریزیڈنٹ از ویری مچ فٹ، تو وہ غلط تھا، وہ فٹ نہیں ہے، اور دراصل ڈاکٹرز نے اس کا طبی معائنہ کیا اور اس کو کوئی علاج تجویز کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی امریکہ کے اندر تو بڑی تشویشناک خبر ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ اگر بیمار ہے تو پھر وہ اتنے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے کیسے فیصلے کر سکتا ہے، تو اس پہ خاصی چل رہی ہے۔ دوسری بات جو اس کے حوالے سے، اب دیکھیں برے دن آئیں تو بہت کچھ نکل آتا ہے، ایک خبر بڑی ہی شرمناک خبر ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ میلانیہ جو اس کی مسز ہے، اس کی بیوی ہے، یہ دراصل اس نے خریدی تھی، جی، یعنی کہ اس نے پیسے دے کے اس کو خریدا تھا، اور پیسے دیے تھے ایپسٹین جیفری جو بندہ نہیں ہے جس کا آپ ذکر سنتے ہیں اکثر، جو جنسی سکینڈل جس کے اوپر مشہور ہے، اور جس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے اور جس میں یہ بھی ملوث رہا ہے ٹرمپ اور دنیا کے بہت سے لوگ جو ہیں، اس بندے کے پاس یہ میلانیہ تھی اور اس کے کاروبار میں تھی۔ کتنی بات سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، لیکن اس وقت امریکی میڈیا اس پہ بہت زیادہ بحث میں ہے، اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اس نے اس کو کہا کہ یہ لے لو، تو اس نے پیسے دے کے یہ اس کو لیا، اور مطلب یہ خاصی عمر کی تھی یا جو بھی تھا باہر، تو یہ دیکھیں مطلب یہ کہ اس طرح کی، میں نے کہا نا کہ برے دن آئیں تو پھر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور سکینڈل اس کا سامنے آیا، وہ یہ ہے جس کی تحقیقات ہوئی ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے قریبی لوگوں کو جعلی کمپنیاں بنوائی ہیں، ان سے جعلی شیل کمپنیاں ہوتی کاغذی کمپنیاں، ان سے بنوائیں اور ان کو ٹھیکے دیے، اور وہ ٹھیکے تھے $220 ملین کے ٹھیکے اس نے دیے ہیں، جو کہ مختلف کیمپینز چلائی گئی ہیں اصل میں اس کے ذریعے۔ یہ جو خاص طور پہ وہ امریکہ سے نکال رہا تھا نا لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے تو وہ جو کیمپین چلائی گئی، جو مہم چلائی گئی، جو تشہیری مہم اور ان کے خلاف خاص طور پہ، تو وہ دراصل کیمپین شمپین کوئی نہیں چلی، انہوں نے پیسے لیے، جعلی کمپنیاں تھیں، اور کھا پی گئے، ڈکار مار گئے، اور ان کے اپنے لوگوں کو یہ جعلی کمپنیوں کے ذریعے اس نے دیے ہیں، چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس بندے کی مجھے کوئی مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا، صحت کے لحاظ سے بھی، اور اس کی جو عہدہ صدارت ہے، اور خاص طور پہ اس کی بے عزتی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے۔